الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ تمامی احباب درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مالک ارض و سما کی حمد و ثنا کے بعد نبی کون و مکان، سیاح لامکان، کعبہ دل، قبلہ جاں، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء، آپ کے عالی قدر عالی مرتبت دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آل رسول، اولاد بطول، پروردہ آغوش ولایت، پیکر شرافت، پیکر محبت، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور جناب صاحبزادہ پیر سید خرم عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور علماء ذیشان، نعت خوانان شیریں لسان، آج ہم سب ہمارے برادر مکرم جناب محترم رائے رمضان مقصود مارت صاحب ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہیں، اور آج ہم سب ان خوش قسمت لمحات میں یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بزم سجا کر بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہو سکتا ہے آج ہی وہ مبارک لمحات ہوں کہ جن لمحات کے بارے میں سرور کون و مکان سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے میری امت کو وہ تحفہ عطا کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عطا نہ کیا گیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد و زاہد شخص کا تذکرہ کیا جس نے 400 سال اللہ رب العزت کی یوں عبادت کی کہ اس کو دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، اور وہ ایک غار کے اندر محفوظ تھا اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں اور مسرت فرما رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے رب قدوس سے عرض کی کہ مالک میں تیری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تمامی احباب سے توجہ کا طلبگار ہوں، توجہ سے ذرا سنیے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے۔ آپ نے جیسے ہی پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ کا جو غار تھا اس کا منہ شق ہوا، تو اندر سے ایک عابد و زاہد شخص نکلا۔ اس سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی 400 سال گزر گئے، میں یہاں موجود ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہاں کیا کرتے رہے؟ عرض کی کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرتا رہا، مالک کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ 400 سال گزر گئے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب ذرا غار کے اندر دھیان کیجئے، رب قدوس نے پانی کا بھی انتظام فرما رکھا ہے، میرے کھانے کا بھی انتظام فرما رکھا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ متعجب ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں کہ مالک اس سے زیادہ عابد و زاہد تو میں نے کبھی نہیں سنا
کہ 400 سال گزر گئے، کبھی دنیا کا خیال تک نہیں آیا، 400 سال گزر گئے، اس نے کبھی دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، فقط تیرے سامنے تسبیح و تحلیل کرتا رہا، تیرے سامنے قیام کرتا رہا، تیرے سامنے رکوع و سجود کرتا رہا۔ مالک اس جیسا نیک بندہ تو کبھی نہیں آئے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ پیارے عیسیٰ، اس سے بھی بڑھ کر میں تمہیں بات نہ بتا دوں جو تجھے تعجب میں ڈال دے؟ عرض کی مالک کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ، میں نے اپنے محبوب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے، ایک ایسی رات دی ہے کہ اس رات میں اگر میرے محبوب کا امتی صرف 2 نفل پڑھ لے، اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور وہ رات جس کے متعلق علماء کہتے ہیں وہ یہی شب قدر ہے، 27ویں شب ہے۔ یہ زیادہ ویسے علماء کے اقوال ہیں اس رات کے متعلق، 27ویں شب کے متعلق، لیکن اس کا اصل علم تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو بہرحال ہم سارے یہاں حاضر ہیں، تو رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، اپنے مبارک لب کھولیے اور میٹھا میٹھا بولیے، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ہم سارے یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد اسی لیے کیا کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ ہم سب نمازیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو رب ذوالجلال نسخہ دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ نہیں کہا کہ اگر تم یہ چاہو کہ تم اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا اگر تم یہ چاہو کہ رب تمہارا بن جائے تو تم میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو کہ آ جاؤ میرے در دولت پر، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے، جس طرح میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں تم ویسے کرتے چلے جانا، تم میرے پیچھے پیچھے چلے جانا، اللہ کی رحمتیں تمہارے پیچھے چلی آئیں گی۔ تو رب ذوالجلال نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ بھی یہ نعت خوانی کرتے رہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہر دور کے اندر حضرت حسان بن ثابت کے پیروکار آتے رہے، حضرت حسان بن ثابت کی نقل کرنے والے آتے رہے۔ ہر دور کے اندر ہر کسی نے حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا، لیکن آج آ کے سب کو یہی کہنا پڑا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ کسی کو پھر وہاں ہر کسی نے اپنی طاقت پوری کی پوری استعمال کی، اور بالآخر گولڑے کے تاجدار نے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کتنا بولو گے، کتنا پڑھو گے، کتنی ان کی شان بیان کرو گے؟ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بات ہی ختم کر دیا، فرماتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ بڑی حضور سید عالم کی بارگاہ میں آپ نے کمال شاعری پیش کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور بالآخر کہنا پڑا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور امام احمد رضا نے بڑی شان بیان کی، بالآخر لب لباب جو نکالا، بالآخر نتیجہ جو نکالا، امام احمد رضا کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ کتنی شان بیان کرے گا؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ فرماتے تجھ سے ممکن ہی نہیں کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر سکے۔ جب رب ذوالجلال کہہ رہا ہے اور راحت اندوری بولے، وہ کہتے ہیں زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔
میں اگر 7 سمندر بھی اکٹھے کر لوں، میں اگر 7 سمندر بھی اکٹھے کر لوں، یا رسول اللہ آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بولنے والوں نے بڑا بولا، لکھنے والوں نے بڑا لکھا، کہنے والوں نے بڑا کچھ کہا، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے مبلغین رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بولتے رہے، لیکن گرامی قدر سامعین کسی سے بھی حق ادا نہ ہوا۔ حق کیسے ادا ہو؟ امام محمد رضا نے بات ختم کر دی کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اصل محبت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے بن جائیں۔ اسی لیے تو امام محمد رضا کہتے ہیں کہ آپ نے رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام دیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ مجدد عصر گزرے ہیں اور فنافر رسول گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لب لباب یہ آپ نے نکالا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے حضور جانے کے لیے گزرنا ہے، اگر کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی طرف جانا ہے تو وہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ اللہ اس کو ملے گا۔ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے مدینے کی طرف سے ہو کر جاتے ہیں، رب کی طرف جانے والے سارے راستے مدینہ کی طرف سے ہو کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پیغام لے کر نکلنا ہے، اور ایسا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا انداز اپنانا ہے کہ دیکھنے والے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ بس ایک واقعہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہمارے بین الاقوامی قاری قرآن جنہوں نے اہل سنت کی شان ہونے کا، آن ہونے کا، جان ہونے کا حق ادا کیا، بڑی محنت کرتے ہیں۔ جناب قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، محمود الحسن صدیقی صاحب ہیں بین الاقوامی نعت خان، اور دیگر بھائی اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیسے کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں اور مسلمان ہو جائیں؟ یہ ہے اصل مسلمان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بڑے مستند امام گزرے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، روز ایک عیسائی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہے، روز آپ کو تکتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے۔ ایک دن نمازیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ جو نوجوان مسجد کی طرف جاتا ہے، حسین چہرے والا، آنکھیں جھکا کے اور لبوں پہ درود و سلام سجا کے، یہ کون ہے؟ تو نمازیوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ نمازی کہنے لگے یہ محمد ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ محمد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ محمد نہیں، یہ وہ محمد نہیں، یہ تو ان کا غلام ہے۔ دوسری نماز کے وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ عیسائی آگے بڑھا، مصافحہ کیا اور کہنے لگا جناب والا گواہ ہو جائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کیا وجہ بنی؟ میں نے تو تبلیغ نہیں کی، مسلمان کیوں ہو گیا؟ میں نے تو تجھے نہیں کہا کہ مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا جناب والا میں روز آپ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، کل ہی میں نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا یہ محمد ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ مدینے والا محمد ہے، وہ کہنے لگے نہیں یہ وہ محمد نہیں، یہ تو ان کا غلام ہے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ جس اسلام کے اندر چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، اس اسلام میں بڑا محمد کتنی شان والا ہوگا۔ یہ چھوٹا محمد ہے اتنی شان والا، وہ بڑا محمد کتنی شان والا ہوگا۔ تو حضرات ذی وقار تیرے عمل کردار تو پتہ چلے، تیرا دل دیوانہ حضور دائے، ٹرے جاندے نو ویکھ کے کہن لوکی او جاندہ دیوانہ حضور دائے۔ ہمیں ایسا عمل اپنانا ہے، ہمیں ایسی باتیں کرنی ہے، ہمیں ایسا چال چلن رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور دیکھنے والے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور رب قدوس جن بھائیوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما کے دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھی جناب
علامہ صاحب جو کہ بڑی خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، مالک ان کا پڑھنا اب آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ کہ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے نے جو علی والے حضرت آئے ہاتھ اٹھائیے، نعرہ حیدری۔ ابھی بھی آواز کم ہے، نعرہ حیدری۔ صدا تشریف فرما ہے جتنی سینے بجان ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ شاہ جی آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، جو حسینی ہے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میں نے بڑے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان کو ہدیہ عنایت کے لیے دعوت دینی ہے، جو حسینی ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، جو حسینی بیٹھا ہے۔ شاہ جی آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، شاہ جی آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر جھنڈا حسین کا ہے۔ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر جھنڈا حسین کا ہے۔ ارے کوئی تو مفتیان وائس کو یہ خبر کر دے، حضرت جی علامہ جی نماز تم پڑھتے ہو، یہ بھی کرم حسین کا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، جو حسینی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر جھنڈا حسین کا ہے۔ ارے کوئی تو مفتیان وائس کو یہ خبر کر دے، علامہ جی نماز تم پڑھتے ہو، یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ پیر فقیر اور کلندر ارے دم درود سبھی کرتے ہیں پر اس دم میں سارا دم حسین کا۔ پیر فقیر اور کلندر، آج کو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم قبلہ شاہ صاحب کے پاس لے آتے ہیں، شاہ جی دم کرتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے پیر فقیر اور کلندر دم درود سبھی کرتے ہیں پر اس دم میں سارا دم حسین کا ہے۔ اور بڑا سالیہ مصرع دے رہا ہوں، دیکھو کون ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتا ہے کہ میں بلا اس جدید کی مدحت کیوں لکھوں، یہ ہاتھ تو میرا ہے پر قلم حسین کا ہے، یہ ہاتھ تو میرا ہے پر قلم حسین کا ہے۔ اور حیران ہے دنیا کہ قتل بھی ہو کے جیت گئے، کہ حیران ہے دنیا کہ قتل بھی ہو کے جیت گئے۔ ارے لاکھوں کی تو ہار ہوئی بس 72 جیت گئے، ارے لاکھوں کی تو ہار ہوئی بس 72 جیت گئے۔ اور خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ علی کا نام تو کمال کرتا ہے، شاہ جی کے علی کا نام تو کمال کرتا ہے، پیدا دل میں جو ہو جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے نالو مومنو، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، شاہ جی کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ ارے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، ارے ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، کہ منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے۔ یا الیاسی ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ اور غازی کے باس کے دو مصرے اور صدیقی صاحب کے مائے کا حوالے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ لفظ کی صورت میں احساس لکھا جاتا ہے، شاہ جی کے لفظ کی صورت میں احساس لکھا جاتا ہے۔ ارے پچھلے لب سے پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے باقی بہ میرا قلم۔ ارے لکھتا ہوں باوفا تو وباس لکھا جاتا ہے، ارے لکھتا ہوں باوفا تو وباس لکھا جاتا ہے۔ خوبصورت انداز کے ساتھ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ آئیے جناب عالم اسلام کے بڑی خوبصورت ثنا خان، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، جانی پہچانی شخصیت، اللہ نے اپنے کرم سے بڑا نوازا ہے۔ جہاں جہاں درد دل بستی ہے وہاں وہاں یہ آواز سماعت کی جاتی ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان کے مرکزی ثنا خانوں میں یہ نام شمار ہوتا ہے۔ جناب شہر ناروال سے تشریف لائے محمود الحسن صدیقی صاحب، آپ آئیں حضور لجپال کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یار اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔